بہت ساری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15ویں شعبان میں اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرما کر سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شب برات بڑی فضیلت اور عظمتوں والی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ گنہگار 8 گنہگار ایسے ہیں کہ ان کی طرف اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، شب برات کی فضیلتیں آتی نہیں ہیں، ان کی طرف رکی رہتی ہیں، ان کی طرف نہیں آتی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان 8 گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر ہم ان 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو فوراً ان 8 گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ کا فضل شب برات کے موقع پر ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ پہلا گناہ ہے شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا کتنی ہی عبادتیں کرے، تہجد کیوں نہ پڑھ رہا ہو، لیکن چونکہ وہ شرک کر رہا ہے تو سارا فضل اس کا یوں رکا رہتا ہے، اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ شرک کرنے والا۔ دوسرا ناحق قتل کرنے والا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا پہلے کبھی، یا قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تیسرا دل میں کینہ رکھنے والا، کسی کے لیے جلن، حسد، کینہ کپٹ ہے۔ چوتھا بدکاری کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت۔ نمبر 5 رشتہ داری کو توڑنے والا، خواہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ نمبر 6 شلوار، پاجامہ، لنگی مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازمی ہے، واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص شلوار، پاجامہ، لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 7 والدین کا نافرمان۔ نمبر 8 شراب پینے والا۔ اسی لیے آج کی رات ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے یہ کہیے کہ اللہ اگر مجھ سے یہ 8 گناہ ہوئے، اور یہ یقیناً بہت خطرناک گناہ ہے جن کی وجہ سے شب برات میں محروم رہ جاؤں گا، یا اللہ مجھے ان گناہوں سے محفوظ فرما، اور میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی یہ 8 گناہ نہیں کروں گا۔ یا اللہ جتنے بڑے بڑے گناہ مجھ سے ہوئے سب کو معاف فرما دے، کیونکہ شب برات میں صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ پھر یہ 8 گناہ تو ہمیں شب برات سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہیے اللہ سے، اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تاکہ ہمارے یہ کہنے سے شب برات کی آنے والی فضیلت سے ہم محروم نہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے؟